اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسلامک اسٹڈیز نوٹس. پچھلے لیکچرز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 ارکان ہیں جس میں اشاعرہ معتزلہ سے مختلف ہیں. آج ہم ان میں سے پہلا رکن یعنی ذات باری تعالیٰ میں موجود 10 نکات میں سے پہلے نکتے یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم وجود کی اقسام دیکھ لیتے ہیں. وجود کا مطلب ہے ایگزسٹنٹ. اس کائنات میں وجود کے اعتبار سے 3 چیزیں ہیں: واجب الوجود یعنی مینڈیٹری ایگزسٹنس، ممکن الوجود یعنی پاسبل ایگزسٹنس، اور مستحیل الوجود یعنی امپاسبل ایگزسٹنس. اگر کوئی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے تو وہ ان تینوں میں سے ایک ہے. اشاعرہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ موجود ہے یعنی واجب الوجود ہے. اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس ایک مینڈیٹری ایگزسٹنس ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واجب الوجود کیا ہے. یہ وہ وجود ہے جو کسی علت کی محتاج نہیں یعنی کسی کاز کی محتاج نہیں، اس کا وجود ذاتی ہے. نمبر 2، اس کا وجود سرمدی ہے یعنی نہ اس کی ابتدا کا تعین کیا جا سکتا ہے نہ اس کے وجود کو ختم کر کے اس کی انتہا کا تعین کیا جا سکتا ہے. ایسا وجود جو سرمدی ہو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی ابتدا بھی نہیں اور انتہا بھی کوئی نہیں. اس کے وجود پر عدم یا نتھنگنیس نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن اس کا وجود واجب ہے یعنی اللہ موجود لا بدایا لہ لا نہایا لہ. وجود کی اگلی قسم ہے ممکن الوجود یعنی پاسبل ایگزسٹنس. یہ وہ وجود ہے جس کو وجود میں آنے کا کوئی سبب یا وجہ یا علت ہو، ویسے نہیں آیا ہو. اب اس پر کچھ ایسا زمانہ بھی گزرا ہے جب وہ کچھ نہ تھا، اور ایسا وقت یعنی کچھ ایسا وقت تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ایسا وقت بھی آئے گا جب وہ کچھ نہیں ہوگا، اور یہ تب ہوگا جب اس کی وجود کی علت ختم ہو جائے گی. جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً گزرا ہے انسان پر ایسا وقت زمانے میں جب کہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ ممکن الوجود واجب الوجود کا محتاج ہوتا ہے. جب تک واجب الوجود چاہتا ہے ممکن وجود میں رہتا ہے، اور جب نہیں چاہتا تو وہ عدم میں چلا جاتا ہے. ساری کائنات ممکن الوجود ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے. اللہ الصمد. This elaborates the concept of existence یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود قائم و دائم ہے، وہ اپنے وجود پہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام چیزیں اس کی محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سبب اعلیٰ ہے. وجود کی آخری قسم مستحیل الوجود یعنی امپاسبل ایگزسٹنس ہے. جس کا صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے، وہ خود ایگزسٹنس میں نہیں آ سکتی. مثلاً قوانین فطرت کے خلاف سوچنا مستحیل الوجود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے گرامیٹیکل رولز بنائے ہیں کہ 2+2 4 ہوگا. دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو 2+2 6 نہیں بنا سکتی، لیکن یہ بات تصور میں لائی جا سکتی ہے. یہ صرف تصور میں ہی لائی جا سکتی ہے بات. اٹ از اونلی کنسیپچول یعنی شریک باری تعالیٰ کو خالی سوچا جا سکتا ہے، وہ دراصل ایگزسٹ نہیں کرتے. وہ مستحیل الوجود ہے یعنی امپاسبل ہے ان کی ایگزسٹنس. قرآن مجید میں ذکر ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے قانون میں کوئی تبدیلی ہرگز نہ پائیں گے.
اب ہم اگر ممکن الوجود کو دیکھیں تو ان کی 3 اسٹیجز ہیں ممکنات الوجود کی: لفظی، شکلی اور حقیقی۔ لفظی یعنی وربل، مثلا اینک کا نام ہے، صرف نام ہے اینک، ٹھیک ہے، یا اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم برائے نام مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں۔ دوسری اسٹیج ہے اس کی شکلی یا پکٹوریل یا تصویری۔ یہ جو ہے پکٹوریل جو ہے اٹ از آتھینٹک دین دا وربل، یہ محض ایک تصویر ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی جو اسٹیج ہے وہ ہے حقیقی یا پریگمیٹک، یعنی اصلی اینک آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، یعنی یہ وہ اوصاف ہیں یا ان کا تعلق صرف اور صرف ممکن الوجود کے تیسرے درجے سے ہے، پہلے یا دوسرے سے نہیں ہے، یہ فزیکل پراپرٹیز ہیں۔ فزیکل پراپرٹیز کے ساتھ آپ کے سامنے کوئی چیز موجود ہے تو وہ پریگمیٹک یا حقیقی ہے۔ مثلا اصل اینک سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے آپ کو اس کا نام نہ بھی پتہ ہو۔ اور اگر آپ ایک اور طریقے سے اگزامپل دیکھنا چاہیں وربل کی، پکٹوریل، پریگمیٹک کی، تو ہم جس طرح وربل نام کے مسلمان ہیں اور پکٹوریل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو ریچولز وغیرہ ہیں اس کے تھرو شو کریں کہ آپ مسلمان ہیں، اور حقیقی مسلمان آپ پریگمیٹکلی کس طریقے سے شو کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے اندر تقوی یا خوف خدا آ جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے وعدے انسان کے ساتھ پریگمیٹک وجود کے ساتھ ہیں، یعنی اگر آپ حقیقی مسلمان ہوں گے تبھی آپ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اس کا وجود کیا ہے؟ وجود 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے وجود ذاتی اور دوسرا ہے معلل۔ ذاتی ہے سیلف ایگزسٹنس اور معلل ہے کازیٹیو ایگزسٹنس۔ وجود ذاتی ہے کسی وجہ سے یا کسی علت کی وجہ سے ایگزسٹنس میں نہیں آیا، بلکہ اس کا وجود ذاتی ہے۔ اور معلل وجود کا کوئی سبب یا علت تھی، جب وہ علت آئی تو وجود ہوا، ورنہ اس سے پہلے وہ موجود نہیں تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کس وجود کے ساتھ موجود ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے، یعنی وہ وجود ذاتی کے ساتھ موجود ہے، وجود معلل کے ساتھ موجود نہیں۔ وہ خود موجود ہے، کسی سبب یا علت کی وجہ سے نہیں، کیونکہ وجود معلل صرف ممکنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو وجود ذاتی کے ساتھ موجود ہے، باقی سب کچھ سین ہو یا ان سین ہو ممکن الوجود ہے اور وہ معلل ہے۔ اور اشاعرہ نے کہا کہ کائنات میں ممکنات علت اور معلول کے رشتے کے ایک تسلسل میں قائم ہیں۔ جب تک دنیا کی ساری چیزیں علت اور معلول کے رشتے میں کنیکٹڈ رہیں گی تو کائنات کا مربوط نظام بھی قائم رہے گا۔ یہ نظام لاز آف نیچر ہیں، اور اس مربوط نظام کے پیچھے علت فعلی کی ایک مشیت ہے، اور اس علت فعلی کی نشاندہی قرآن حکیم میں جگہ جگہ کی گئی ہے۔ مثلاً انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی بہت سی آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ علت فاعلی یا سپر کاز اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ مسبب الاسباب ہے،
وہی نظام چلانے والا ہے، اور اس نظام کا نام لاز آف نیچر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کازل ریلیشن پیدا کیا اور اس کو ماڈرن سائنس میں قوانین فطرت یا لاز آف نیچر کہا جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے نظام کو ایکسپلور کرتا ہے۔ تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، تخلیق ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، اور مینوفیکچر ان چیزوں کو استعمال کر کے ایک نئی چیز بنانا انسان کرتا ہے۔ تخلیق انوینشن صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کیونکہ وہ علت و معلول سے ماورا ہے، اس لیے وہ وجود ذاتی یا علت فاعلی ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ کائنات کو دیکھے اور اس کو ایکسپلور کرے۔ قرآن حکیم میں ایسی بے تحاشا آیات ہیں جو انسان کو غور و فکر تدبر کی طرف بلاتی ہیں کہ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر تدبر کیا جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ ان لاز آف نیچر کو ایکسپلور کرے اور اس میں ترقی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی چیز ملتی ہے کہ جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور یہی ریشنل، فلاسافیکل اور لاجیکل ایکسپلینیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ This is the rational, philosophical, logical explanation for Allah subhanahu wa ta'ala is existing. اب ارسطو وجود پر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایگزسٹنس کیا ہے؟ ہر ممکن چیز کا وجود جب وہ وجود میں ہوتی ہے تو 4 جہتی ہوتی ہے، اس کے 4 ڈائمینشنز ہوتے ہیں۔ جب تک یہ چاروں جہتیں اکٹھی نہیں ہو جائیں اور اپنا کام پورا نہ کر لیں تب تک ممکن وجود میں نہیں آ سکتا۔ ہر جہت یا ڈائمینشن اپنی جگہ وجود کے لیے علت ہے، اس لیے ہر ممکن کے لیے ان چاروں کی ضرورت ہے۔ اگر ان 4 علتوں میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو ممکن وجود میں نہیں ہو سکتا، اور اگر ممکن کے وجود ہونے کے بعد ایک علت بھی کم ہو جائے تو ممکن اپنے وجود کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ سقراط، الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم، اور پلیٹو بھی یہی بات کرتے ہیں، اور اپنی کتاب میں ریٹرک کیس بک ارسطو کیا کہتے ہیں کہ a cause is the reason، یہ ایک ریزن ہے، یہ ایک وجہ ہے why something begins to exist۔ a cause یا علت وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، and why it exists the way it does، اور یہ کیوں اس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہے، اس طرح سے خاص نوعیت میں ایگزسٹ کرنے کی کیا وجہ ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے یہ کاز۔ اس کے علاوہ فلاسفر ارسطو ہمیں بتاتے ہیں کہ جو یہ ورڈ کاز ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے اس طریقے سے کہ کاز کے 4 ڈفرینٹ میننگز ہیں۔ ایک ہے فائنل کاز، ایفیشینٹ کاز، فارمل کاز اور مٹیریل کاز، یعنی جن 4 جہتوں کی بات، جن 4 ڈائمینشنز کی بات ہم پیچھے کر رہے تھے وہ انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں۔ ابھی میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ 4 علتیں کون کون سی ہیں۔ ان 4 علتوں میں ایک علت اللہ تعالیٰ ہے۔ ممکن جب وجود میں آتی ہیں تو ان میں یہ 4 علتیں موجود ہوتی ہیں۔ علت فاعلی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور باقی تینوں علتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی ہیں، اور جب وہ اللہ تعالیٰ
تین علتوں کا استعمال کرتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور جب وہ تینوں میں سے ایک کو نکال دے گا تو وہ وجود ختم ہو جائے گا۔ پلیٹو اپنی کتاب اپولوجی میں لکھتے ہیں، جس میں وہ نظریہ وجود کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود انڈر ڈسکشن نہیں ہے، وہ تو ہے وجود ذاتی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی کائنات میں ہے وہ ممکنات ہیں، اور ہر ممکن اس وقت وجود میں ہو سکتی ہے جب اس کے اندر یہ چار جہتیں موجود ہوں یا مکمل ہو جائیں، جہتیں یا چیزیں یا علتیں۔ اور ان سب علتوں میں سب سے بڑی علت فعلی ہے۔ جب یہ چاروں موجود ہوں تو ممکن وجود میں آ جاتا ہے، اور اگر ممکن موجود ہو جائے اور ان چاروں میں سے کسی ایک نے ساتھ چھوڑ دیا تو وجود فنا میں چلا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 4 ڈائمینشنز ہیں کون کون سی۔ پہلی ہے علت مادی یعنی مٹیریل کاز، دوسری ہے علت فعلی یعنی ایفیشنٹ کاز، تیسری ہے علت صوری فارمل کاز، اور آخری علت غائی فائنل کاز۔ علت مادی مٹیریل یا سبسٹینس ہے۔ علت مادی سے مراد وہ خام مواد ہے جس سے کوئی چیز تخلیق ہوتی ہے، جیسے آپ لے لیں سنگ مرمر کا ٹکڑا یا موم۔ علت صوری یہ وہ نقشہ یا صورت ہے جو علت مادی پر ثبت کی جاتی ہے، اور اس کی بدولت شے کی انفرادی اور مخصوص حیثیت وجود میں آتی ہے، جیسے سنگ تراش کے ذہن میں کسی مجسمے کا خاکہ ہو جو سنگ تراش سنگ مرمر کے ٹکڑے پر مرتسم کرتا ہے تاکہ بے صورت سنگ مرمر کو شکل و صورت ادا کی جا سکے۔ علت فعلی وہ علت ہے جو حرکت اور تغیر پیدا کرتی ہے، کیونکہ سنگ مرمر کا ٹکڑا از خود مجسمے کی شکل میں نہیں ڈھل سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس میں تغیر یا تبدل کرے۔ علت فعلی کی وجہ سے حرکت اور تبدیلی علت مادی میں علت صوری مرکوز کرتی ہے، مثلا سنگ تراش مجسمے کے لیے علت فعلی ہے۔ علت غائی کیا ہے؟ یہ وہ علت ہے کہ جس کی طرف علت فعلی کا عمل بڑھتا ہے اور علت صورت کو علت مادی پر ثبت کر دیتی ہے، اور یہی اس ممکن کی ماہیت اور پہچان ہوتی ہے۔ ان فلاسفرز کے نزدیک علت صوری وہی علت غائی ہے جب وہ علت فعلی کی مدد سے تکمیل کے مراحل پورے کرتی ہے۔ پس یہ 3 علتیں صوری، غائی اور فعلی ایک دوسرے کے اندر مدغم ہیں، اس لیے ان 3 صورتوں کو ایک لفظ فارم یا صورت سے تعویل کیا جاتا ہے، لیکن علت مادی کسی میں بھی مدغم نہیں ہے، اس لیے اس کو مادہ یا مٹیریل کہا جاتا ہے۔ افلاطون اور ارسطو کے نزدیک تمام ممکنات مادہ اور صورت کے 2 متضاد چیزوں سے بنی ہے،
مادہ کو جوہر یا سبسٹینس اور صورت کو عرض کہتے ہیں۔ عرض اپنے وجود میں مادہ کی یا جوہر کی محتاج ہوتی ہے، خارج میں اس کو الگ نہیں کر سکتا، لیکن ذہن کے اندر تصور میں جدا کر سکتا ہے۔ لیکن واجب الوجود اپنے وجود میں نہ جوہر کا محتاج ہوتا ہے اور نہ عرض کا محتاج ہوتا ہے اور نہ ہی صورت کا۔ اس لیے ممکنات کی صفات اللہ تعالیٰ پر اپلائی نہیں ہوتی۔ ذہن میں تصور اس لیے بن جاتا ہے کیونکہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ کانسیپٹ بن جاتی ہے اور ان کانسیپٹ سے میموری بنتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فارمز کو کنسیپچولی رہنے کا طریقہ بنا دیا ہے جس سے میموری بنتی ہے۔ اگر میموری نہ ہوتی تو ہم کانسیپٹس کو مائنڈ میں نہیں رکھ سکتے تھے، اور یہ سارا نظام علت فعلی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا صورت اور مادہ موجود رہے گا، اور اگر شکل میں تبدیلی لانی ہو تو صورت میں تبدیلی لائیں گے، اور اگر مادہ ختم ہو جائے گا تو وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ پیچھے جو بات میں نے ایکسپلین کی یہ اس کی سلائیڈ ہے، اس کو میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ تمام ممکنات مادہ اور صورت کے دو متضاد چیزوں سے بنی ہے۔ مادہ جو ہے وہ جوہر ہے اور صورت اس کی عرض ہے، لیکن واجب الوجود اپنے وجود میں نہ مادہ کا محتاج ہے نہ صورت کا، اس لیے ممکنات کی صفات اللہ تعالیٰ پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب ہم نے اثبات باری تعالیٰ پر منطقی دلائل کو دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر اشاعرہ نے بہت سی عقلی دلائل پیش کیں جو کہ ان گنت ہیں۔ لا تعد ولا تحصى۔ وجود باری تعالیٰ پر اشاعرہ کے علم الکلام میں جو دلیل دی ہے، اس میں پہلے جوہر، عرض اور حادث کو سمجھنا ہوگا، اور پھر ڈیڈکٹیو لاجک کی مدد سے ہم آگے جا کے اس باتیں یا وجود باری تعالیٰ کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عالم یا جوہر ہے یا عرض ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ جوہر کیا ہے، عرض کیا ہے۔ یہ دونوں حادث ہیں، اور جب ہم دیکھ لیں گے کہ دونوں حادث ہیں تو ہم کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ عالم حادث ہے۔ عالم عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں ما سوا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب کچھ عالم ہے۔ عالم کی مختلف انواع ہیں، مثلاً عالم انسان، عالم اشجار، عالم الحیوانات، عالم السماوات، طیور وغیرہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کا پالن ہار ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قدیم ہے، نہ اس کی ابتدا ہے کیونکہ وہ کریٹڈ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے۔ وہ الحی القیوم ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی قدیم نہیں ہے، اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس طرح ہمیں معلوم ہوا کہ قدیم واجب ہے، عدم نہیں ہوتا، اس کا وجود ذاتی ہے اور اس کو کسی بھی علت کی ضرورت نہیں ہے۔
حادث ممکن الوجود ہے، اس میں وجود اور عدم دونوں ایکول ہیں، اور عدم اور وجود کے لیے اس میں ایک مروجہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو عدم میں رکھتی ہے، اور جب وجود میں آتا ہے تب بھی وہ مروجہ کا ہی محتاج ہوتا ہے۔ اس کو ہم ایک فلو چارٹس کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ حادث ممکن ہے، اس میں وجود اور عدم وجود مساوی ہیں، علت کا محتاج ہوتا ہے اور علت کی طرف سے ترجیح آتی ہے تو یا عدم میں رہتا ہے یا وجود میں آ جاتا ہے یا وجود سے واپس عدم میں چلا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ عرض حادث ہے کیونکہ یہ عدم سے وجود میں آتی ہے۔ عرض کے حادث ہونے کی دلیل سکندر اعظم نے بیان کی ہے۔ ہمارے بہترین متکلمین سکندر کی ان دلیلوں کے استعمال کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں علامہ ابو الحسن الاشعری اور ابن مسکوی شامل ہیں۔ انشاءاللہ آگے لیکچرز میں ہم ابن مسکوی کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ انہوں نے ان دلیلوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ اسلامی عقائد سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی تھیں بلکہ قرآن کے تصور سے ہم آہنگ تھیں۔ ان کے مطابق اجتماع نقیضین ممکن نہیں۔ یہ کیا ہے ہم آپ کو ایک ڈائیگرام کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں۔ جب مادہ یعنی جوہر ایک صورت بدل کر دوسری صورت اختیار کرتا ہے تو پہلی صورت معدوم ہو جاتی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، کیونکہ اگر پہلی صورت معدوم نہ ہو تو پھر دو احتمالوں میں سے ایک احتمال کو ماننا پڑے گا۔ پہلا یہ ہے کہ پہلی صورت منتقل ہو کر کسی مادہ میں چلی گئی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ پہلی صورت مادے میں بدستور موجود ہے اور دوسری صورت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں ہے کہ جو پہلی صورت تھی وہ منتقل ہو کر کسی اور مادہ میں چلی جائے گی، اور دوسرا احتمال ہے کہ وہ دوسری صورت میں بدستور قائم رہے گی، لیکن یہ دونوں احتمال باطل ہیں۔ پہلا اس لیے کیونکہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ مادہ جب شکل بدلتا ہے تو پہلی شکل کسی دوسرے مادے میں منتقل نہیں ہوتی۔ مثلا موم جب ہم اس کو جب نرم کرتے ہیں، گرم کرتے ہیں تو اس کی شکل جو ہے وہ ہم کوئی خاص شکل اس کو دے دیتے ہیں تو موم کی جو اپنی بیس شکل ہوتی ہے یا شیپ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کسی دوسرے جسم میں منتقل نہیں ہوتی بلکہ فنا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا جو احتمال ہے، اس طرح سے پہلا احتمال جو ہے وہ غلط ثابت ہوا، اور دوسرا احتمال بھی باطل ہے، اور وہ یہ کہ دوسری صورت آنے کے بعد پہلی صورت مادہ میں قائم رہ ہی نہیں سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور کیونکہ اس طریقے سے اجتماع نقیضین کی بات آ جاتی ہے۔ اس طریقے سے دو چیزیں ہیں، نقیضین اور ضدین، ان میں اصول ہے کہ دونوں کبھی اکٹھے یا جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک ہی چیز ایک وقت میں اے اور اے نیگیٹو نہیں ہو سکتی، اور ایک ہی وقت میں کوئی بھی چیز اے یا بی بھی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، یعنی نقیضین میں ہے کہ کوئی بھی ایک چیز ایک وقت میں اے پازیٹیو اور اے نیگیٹو نہیں ہو سکتی، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی یہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ ہی دونوں نل اینڈ وائڈ ہو سکتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی ایک چیز ہے وہ ہیومن اور نان ہیومن ایک وقت میں نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے ضدین، فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ایک وقت میں اے یا بی دونوں نہیں ہو سکتے، یہ دونوں نہ اکٹھے ہو سکتے ہیں نہ جمع ہو سکتے ہیں، یہ نل اینڈ وائڈ ہو سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی چیز اے نہیں ہے تو وہ بی ہے، اگر بی نہیں ہے تو وہ ضرور سی ہے، اگر سی نہیں ہے تو وہ ضرور ڈی ہے۔
اور یہ ساری باتیں مشاہدے پر منحصر کرتی ہیں، اور اسلام کے اندر مشاہدہ ایک اہم چیز ہے۔ اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ مادہ میں جب نئی صورت پیدا ہوتی ہے تو مادہ میں موجود پہلی صورت رائے عدم اختیار کر لیتی ہے، یعنی جو پہلی صورت ہے، اگر کوئی سرکل سے ٹرائی اینگل بن گیا تو جو سرکل ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی، راہ عدم اختیار کر لے گی۔ اسی طرح مادہ بھی حادث ہے اور عدم سے وجود میں آتا ہے، کیونکہ مادہ کسی حالت میں بھی ہو صورت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ مادہ اور صورت متلازم ہیں اور تلازم وجودی کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جب مادہ ہوگا تو صورت ہوگی، اور جب صورت ہوگی تو مادہ ہوگا، یعنی صورت مادہ کے اندر ہوگی۔ لہٰذا پہلی دلیل سے ثابت ہو چکا کہ صورت عرض ہے، قدیم نہیں ہے، بلکہ عدم سے وجود میں آتی ہے، اور مادہ کسی حالت میں صورت سے جدا نہیں ہوتی۔ سکندر اعظم نے مادہ اور عرض کے حادث ہونے پر دلیل دی، اور اس دلیل کو نامور فلاسفرز نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ اس دلیل کا سہارا علامہ اشعری نے بھی لیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ عرض ہے نہ جوہر، بلکہ وہ قدیم ہے، اور جوہر اور عرض قدیم نہیں ہوتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جوہر بھی حادث ہے اور مادہ بھی حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ سکندر اعظم کہتا ہے کہ جوہر کسی صورت بھی عرض سے خالی نہیں ہے۔ جس وقت جوہر موجود تھا تو شکل بھی موجود تھی، اور اگر جوہر قدیم ہے تو عرض بھی قدیم ہوگا، لیکن ابھی ہم نے یہ ثابت کیا کہ عرض قدیم نہیں ہے، لہٰذا جوہر بھی قدیم نہیں ہے۔ ان دلیلوں سے سکندر اعظم نے ثابت کیا کہ کوئی جوہر قدیم نہیں ہوتا بلکہ حادث ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مادہ بھی حادث ہے، یعنی عرض جب مادہ میں آ جاتی ہے تو وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، کیونکہ مادہ کبھی بھی شکل سے خالی نہیں ہوتی۔ مادہ کے اندر موجود شکل حادث ہے تو مادہ بھی حادث ہے، اور اگر شکل قدیم ہے تو مادہ بھی قدیم ہے، لیکن ابھی ہم نے ثابت کیا کہ شکل حادث ہے، تو اس طرح مادہ بھی حادث ہے۔ اب ہم ان دلائل کا جائزہ لیں گے جو اثبات باری تعالیٰ یا ایگزسٹنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر دلالت کرتی ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایگزسٹنس کے حوالے سے پہلی دلیل کو دیکھتے ہیں، جس کو فلاسفہ کی اصطلاح میں قیاس یا سیلوجزم کہا جاتا ہے۔ اس میں دو ایزمپشنز لی جاتی ہیں اور پھر ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے۔ قضیۃ صغریٰ، یہاں 2 ڈاٹس لگا دیں، قضیۃ صغریٰ ہے عالم حادث ہے، اور قضیۃ کبریٰ ہے کہ ہر حادث محتاج ہے علت کا۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اس لیے عالم محتاج ہے علت کا۔ پیچھے میں نے عالم بول دیا تھا غلطی سے، یہ ہے عالم یعنی یونیورس، یعنی عالم حادث ہے اور حادث علت کا محتاج ہے، اس کا مطلب ہے کہ عالم بھی علت کا محتاج ہوگا۔ عالم کس طریقے سے حادث ہے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ عالم جوہر ہے یا عرض ہے۔ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ عرض حادث ہے کیونکہ پہلے نہیں ہوتی اور پھر آ جاتی ہے، اور عالم جوہر ہے تو بھی حادث ہے کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ کوئی جوہر بغیر عرض کے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جوہر بھی حادث ہے، اور اگر جوہر کو قدیم مانا تو عرض کو قدیم ماننا پڑے گا، لیکن ہم ثابت کر چکے ہیں کہ عرض حادث ہے۔
اس بنا پر عالم کا حادث ہونا ثابت ہوا۔ یہ ہے ہماری قضیۃ الصغریٰ، اور کبریٰ یہ ہے کہ ہر حادث کے لیے محدث یا پیدا کرنے والے کی حاجت ہوتی ہے، جیسا کہ عقل بھی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ جو شخص کسی جدید تعمیر کو دیکھتا ہے تو یہ یقیناً سمجھتا ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، پس عالم کے لیے بھی یقیناً محدث ضرور ہوگا، ایک بنانے والا ضرور ہوگا۔ اس کو ہم اس فلو چارٹ سے سمجھتے ہیں کہ عالم حادث ہے، حادث علت کا محتاج ہے، اور اسی علت کا نام خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے تخلیق ہوتی ہے، اور جب اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ختم ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ پہلی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کی، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کی۔ متکلمین اللہ تعالیٰ کے وجود پر دوسری دلیل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تمام اجسام دو حالتوں میں ہیں، ایک ہے متحرک اور ایک ہے ساکن۔ اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں، یہ حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہے۔ تو جو حالت اس وقت ان دونوں میں سے جسم پر طاری ہوگی وہ تو طاری ہونے کی جہت سے حادث ہوگی، اور اس سے پہلے حالت عدم کی وجہ سے حادث ٹھہرے گی۔ یعنی کوئی چیز ساکن ہے تو وہ حادث ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ حرکت میں تھی، اسی لیے جب سکون میں تھی اور متحرک ہونا ختم ہو گئی تو متحرک ہونا حادث ہوا، اور جب سکون اس کا ختم ہو گیا پھر سے متحرک ہو گئی تو سکون حادث ہو گئی۔ اس کو بھی ہم ایک فلو چارٹ سے سمجھتے ہیں۔ حرکت و سکون اجسام میں موجود ہوتی ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ کوئی آؤٹ سائڈر چیز نہیں ہے، کسی جسم کے اندر ہی حرکت یا سکون ہوتی ہے، اور حرکت اور سکون دونوں حادث ہیں، دونوں پر عدم آتا ہے۔ کیونکہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں، اس وجہ سے یہ جس جسم کے اندر ہوں گی وہ بھی حادث ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہر حادث علت کا محتاج ہے، اور وہ علت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ تمام اجسام مادی ہیں اور مادہ میں متحد ہیں، لیکن ایک ہی مادہ سے بنی ہوئی چیزوں میں مختلف خصوصیات ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خصوصیات ذات کا تقاضا ہیں یا ذات سے ابھری ہوئی ہیں یا الگ کوئی چیز ہیں؟ اگر یہ ذات سے ابھری ہوئی ہیں تو سب کی خصوصیات ایک سی ہونی چاہیے، ہر چیز کی خصوصیت ایک مادہ سے مختلف جو چیزیں بنی ہیں ان کی سب کی خصوصیات ایک ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم تنوع یا ڈفرینس دیکھتے ہیں مختلف چیزوں میں ایک مادہ سے جو بنی ہوتی ہے۔ تو ایک ہی حقیقت سے بنی ہوئی چیزوں میں ڈفرینس یا تنوع یا وسعت ایک مخصص صنعت کا کام ہے جو بدیع السماوات والارض ہے، اور وہی ہمارا رب ہے۔ الحمدللہ یہیں پر ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔
تھوڑا طویل لیکچر تھا، اس کو آپ دوبارہ سنیے، نوٹس بنائیں، انشاءاللہ یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔